ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایران پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو خطرہ تھا جنگ کا، حملے کا، وہ ٹل گیا ہے اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس جنگ کو ٹال سکے گا؟ دیکھیے جی، پاکستان کا دنیا میں آج کل بہت بڑا رول ہے. 10 مئی ہماری جو لڑائی ہو گئی تھی انڈیا کے ساتھ اور ہم نے جو اتنے بڑے طاقت کو شکست دیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایران ہماری پڑوسی ملک ہے اور پاکستان کا اسلامی برادر ممالک میں بہت بڑا حیثیت ہے اور جو اسلامی دنیا کا واحد طاقت ہے. تو اب جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے کہ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ٹرمپ اور امریکہ ایران پہ حملہ کرے یا نہیں کرے، وہ ان کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے 2 اہداف: نمبر 1 رجیم چینج کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک وہ رجیم چینج نہیں کر سکتے جب تک وہ زمین پہ اپنے فوجوں کو نہیں بیچتے ہیں، کیونکہ امریکہ اپنے فوجی زمین پہ نہیں اتاریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک تاثر بنایا ہے اپنے ملک میں کہ میں تو جنگوں کے خلاف ہوں، میں تو جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ امریکہ مزید جنگ نہیں لڑے. تو وہ زمین پہ اپنے فوجی نہیں اتار سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رجیم چینج نہیں کر سکتے. دوسرا، امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے اور ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بالکل ختم کرے. تو وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر ایران کی طرف سے اس پہ اٹیک ہوا اور یہ USS ابراہیم لنکن جہاز کو ڈبو دیا یا ان کی جہازوں کو گرا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو ساکھ ہے اس کو شدید دھچکا پہنچائے گا اور اس کا جو حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو ٹرمپ ایک اس طرح کا بندہ ہے کہ صبح کچھ بات کرتے ہیں، شام کو کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے عمران خان صاحب کی طرح یوکرین کو لینا بھی ایک بڑی لیڈر کا نشانی سمجھتے ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن زیادہ تر یہ ہے جو مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو سفیر ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ حملہ نہیں کر سکتا. اوکے فاروق فیصل صاحب، کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اسلامی ممالک، آپ UAE دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہماری زمین کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہماری زمین کو اور فضا کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جس تکبر کے ساتھ ٹرمپ آگے بڑھ رہے تھے اور جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ان کو رکنے پہ مجبور کر دیا؟ اور کیا سعودی عرب کا ریئیکشن تھا؟ کیا پاکستان نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ کیا میڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ کیا ٹرکی اور قطر کی طرف سے جواب ملا؟ یا ایران کے اندر ان کو لگتا ہے کہ اتنی ڈیٹنس ہے کہ وہ ایران کو اس طرح تباہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تو کبھی بھی اینٹی ایران کسی موومنٹ کا حصہ نہیں رہا، لیکن عالمی دباؤ جو ہے اس میں یورپ ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جنہوں نے دباؤ ڈالا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے کیونکہ اس کے نقصانات ارد گرد کے علاقے میں پھیل جائیں گے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی پلاننگ ہے یا امریکہ کے اہداف ہیں وہ وہی ہیں کہ وہ زمین پہ فوج نہیں اتاریں گے، لیکن ان کا میزائل پروگرام، ان کا اٹامک پروگرام اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے پہلے B-52 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹرز کے اندر 400 فٹ تک بمباری کی تھی، تو جو ٹیکنالوجی اور فائر پاور ہے وہ امریکہ کے پاس موجود ہے، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے میزائل پروگرام کا یا اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام کا اس کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ امریکہ جو ہے یا ٹرمپ کی موجودگی میں اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے کسی نہ کسی دن اس پر حملہ کریں گے اور ان کے تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے.
فاروق فیصل صاحب، آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایسی ڈیٹرنس ہے؟ چائنا کا ڈر ہے، چائنا نے کوئی ایسے اکوپمنٹ دیے ہیں ایران کو، یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے؟ کس وجہ سے ٹرمپ نے ساری تیاری کر لی تھی، بمبر طیارے بھی روانہ کر دیے، فیولنگ کے لیے جہاز فضا میں بھیج دیے، ابراہیم لنکن جہاز بھی بحرہ عرب کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پہ ہائی الرٹ ہے، تو پھر کیا وجہ ایسی کہ وہ رک گیا؟ دیکھیں، وہ رکا ہے، عارضی طور پہ رکا ہے، یا بیک ڈور پہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس میں کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. اور جیسے اب ترکیہ میں شاید جمعے کو ہے کوئی جی جی مذاکرات ہیں جس میں قطر بھی انوائٹ ہے، یو اے بھی انوائٹ ہے، سعودی عرب بھی انوائٹ ہے، پاکستان بھی انوائٹ ہے، اور یہ سارے برادر ممالک جو اسلامی ممالک مل کے شاید کوئی راستہ نکالیں جس سے کوئی چیزیں جو ہے وہ تھوڑا آگے کو جا سکے. اب ٹرمپ صاحب کے کیا مطالبات ہیں ایران کے ساتھ، کیا بظاہر تو جو ہے وہ کافی بڑے بڑے مطالبات کیے جاتے ہیں، لیکن جو کسی بھی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جتنی بھی کمزور ریاست کیوں نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اسے کھلی دہشت گردی یا کھلی بدماشی کے آگے سرنڈر کر جائے. تو راستے موجود ہیں، ہو سکتا ہے آگے کوئی راستہ نکلا ہے. میں ایک بات جو ہمارے شریک گفتگو نے شروع میں کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یا بھارت کے معاہدوں کے حوالے سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بہت آسانی سے ٹی وی میں بیٹھ کے بات کر جاتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں، ہماری اپنی ہے، بھارت کی اپنی ہے، وہ 7 گنا بڑی ہم سے اکانومی ہے. اس نے امریکہ سے کیا ڈیل کی ہے؟ 18% ڈیوٹی اس پہ لگے گی، اور جو امریکہ کا مال انڈیا میں آئے گا وہ 0% پہ لگے گی. تو وہ ہم سے آگے انڈیا کہاں سے چلا گیا؟ ہم امریکہ سے ادھر ہونے والی جو امپورٹ ہے اس پہ ڈیوٹی لے رہے ہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پہ بھی 18% ہے. تو ہم تو بھائی آگے ہیں. تو خوددارا آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کسی بھی جگہ دیکھیں، آپ چاہے کسی جگہ پہ بیٹھے، کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے، آپ کی کئی بات کی اہمیت ہوتی ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور یہ ڈیجیٹلی ہر جگہ جاتی ہے. تو اس طرح کی گمراہی مت پھیلائے. یہ بھارت دیکھیں وہ اپنے لیے کرے گا، ہم مذاکرات کریں گے اپنے لیے کریں گے. اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ساری، تو کیا برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر ہونے کے باوجود ابھی 3 دن پہلے چائنا کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، چائنا کا اور برطانیہ کو آن ارائیول جو ہے چائنا ساری فیسلٹی دے رہا ہے. تو یہ انٹرسٹ گیم ہے. تمام ممالک جو ہے وہ اپنا اپنا انٹرسٹ واچ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورے گلوب کا 100% حصہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کو مل جائے. بالکل ٹھیک، اس میں اگر 7 پارٹی ہے، آپ 20% اپنا لے جاتے ہیں تو آپ بالکل کامیاب ہیں. ٹھیک، بالکل اب آپ کے بات تو کوئی کر رہا پہلے تو آپ سے بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی ملک بات کرتا تھا، نہ آپ کو مدعو کرتا تھا. تو آپ اپنے اختلافات کو موجود رکھیں، وہ انٹرنلی رکھیں. جب آپ ایکسٹرنلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خدا رہا پاکستان کے بارے میں سوچیے کریں اور پاکستان کے مفاد کو دیکھا بالکل کریں. صحیح، بالکل باقی صحیح. یہی فاروق بات فیصل دیکھتے ہیں صاحب، جمعے کو سامنے کیا بات سامنے آتی ہے. فاروق فیصل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کسی رومانس یا ہیٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. اور ہر ملک کو حق ہے، نئی صاف بندی ہو رہی ہے، نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نئی دوستیاں، نئی دشمنیاں. اس میں انڈیا چلا گیا، یورپین یونین کے قریب چلا گیا، چائنا انڈیا سے دور ہو گیا، ایران سے انڈیا نکل گیا، مڈل ایسٹ سے نکل گیا. یہ بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں، بہت سارے نئی صاف بندی ہو رہی ہے، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، اور امریکہ کئی جگہ پہ پھیل رہا ہے، کئی جگہ پہ سمٹ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اس حوالے سے جو جینون ایک اپروچ ہے، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بڑی دسترس رکھتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے. ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امریکہ اور ایران کے مذاکرات، اور پاکستان بھی اس میں ایک فریق، اور ترکی کے اندر اس کا انعقاد، یہ کس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہوئی؟ جی لودھی صاحب. پہلی بات تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اور ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ایک تو ہمارے بہت ہی قریبی دوست ترکی میں یہ ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں بھی مدعو کیا گیا ہے، اور ہم پہلے بھی اس قسم کے کام کرتے رہے ہیں جس میں جو مشترکہ جان پہچان والے ملک ہیں ان کے آپس میں ملانے میں. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس قسم کی ڈسیپٹیو پرسنالٹی ہے ٹرمپ کی، اور جو پہلے دھوکہ دہی ہوتی رہی ہے ایران کے ساتھ، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. کیونکہ ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ ہم جیسے ملک اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ بات چیت میں ہمیں الجھا رہے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ کے معاملات بڑے مختلف ہیں
پچھلی جنگ کے مقابلے میں، اور اس دفعہ ایران کی تیاری پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور ارد گرد کے جو ملک ہیں خطے کے، انہوں نے بھی اس قسم کا عندیہ دیا ہے جس سے تھوڑی سی پوزیشن کمزور ہوئی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کا نیکسس ہے۔ چین اور روس نے جس قسم کے بیان دیے ہیں اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پہنچائی گئی ہیں ایران میں جو ان کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ یہ جنگ شاید رک جائے، اور پاکستان کو بھی یہ کریڈٹ جائے گا کہ ان کا بھی رول تھا اس پورے کام میں۔ باقی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی درست کہا کہ سب کو اپنے اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، لیکن مفادات دیکھنے کی کچھ عدسے ہیں، وہ میں آپ کو لسٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات ہوتی ہے آپ کی ہسٹری، جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کیسی رہی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں آپ کا جغرافیہ، کہ آپ جغرافیے کے لحاظ سے کس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ تیسرا ہوتا ہے مفادات، کہ کن ملکوں کے آپ کے ساتھ مفادات ملتے ہیں اور کن ملکوں کے مفادات نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہسٹری پر ہم نظر دوڑائیں، اگر ہم جغرافیے کو دیکھیں، اگر ہم مفادات کو دیکھیں، تو ابہام نظر نہیں آتا کہ ہماری سمت کون سی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے لوگ کیوں اتنے کنفیوز ہیں اس سلسلے میں۔ جی اوکے، اچھا لودھی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تھوڑی رہنمائی کیجئے گا کہ بلوچستان کے اندر اچانک جو دہشت گردی کی اتنی بڑی لہر آئی اور ریاست پاکستان نے جو رسپونڈ کیا اور کئی اس کی گرہ کھلی، کئی حقائق سامنے آئے، بچیاں اور بچے اور ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر زیب نہ صرف لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، نہ صرف ان کی ویڈیوز بنا رہا ہے، نہ صرف ان سے زیادتیاں کر کے اور ان کو آئس پلا کے خودکش بمبار بنا رہا ہے، بلکہ اس میں ایک نیکسس پورا سامنے آتا ہے، انڈین پروکسیز سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریاست پاکستان نے اب ایک نئے انداز میں اس کو رسپانس کیا ہے اور اتنی بڑی لہر آئی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مارے گئے، آگے چل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی اور انڈیا بھی بہت جگہ پہ آئسولیشن میں ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو بلوچستان کے حالات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات جو صاف ظاہر ہے کہ میرا اندازہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ میرا شعبہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو آپ ضرور غور سے سنیں، کہ جیسے سندھور 1 کا جواب ہم نے دیا تھا اور ہندوستان نے کہا تھا کہ سندھور جاری ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کارروائی افواج پاکستان نے کی ہے اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے یہ سندھور 2 کا جواب دیا ہے، سکہ بند طریقے سے، بنیان المرصوص 2 سے، آپ یہ سمجھ لیں۔ یہ اتنا بڑا حملہ تھا، اتنا کوارڈینیٹڈ حملہ تھا کہ اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کھلی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کھلی جنگ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، شاید اس قسم کی جنگ میں وہ ہمیں ہرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ جی، اس میں بھی ان کو سخت ناکامی ہوئی، لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ وہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، غربت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو ایکسپلائٹ کہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم عرصہ دراز سے یہ جنگ دہشت گردی کی لڑ رہے ہیں، اب تو مطلب آپ دہائیوں کی بات کر سکتے ہیں، اور بلوچستان والی انسرجنسی بھی کافی پرانی ہے۔ تو یہ کام تو ہو گیا، ایک طریقے سے دشمن کو تو ہم نے جواب دے دیا، لیکن ہمیں آگے کا سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنا رویہ بدلیں، اپنی اسٹریٹجی بدلیں، یا وہی کرتے رہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم وہی کرتے رہے جو پہلے کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے۔ بالکل، بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں۔ بالکل ٹھیک ہے لودھی صاحب، بہت شکریہ۔ عارف عباسی صاحب، ایک بات کا کریڈٹ تو بہرحال موجودہ رجیم پہ آپ کو بہت گلے ہوں گے، لیکن جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو موجودہ گورنمنٹ کی ایگریسو ڈپلومیسی ہے، اس کے نتائج تو بہرحال اچھے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، ڈپلومیسی میں اور آپ کی ایک مستقل پالیسیز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ٹائم بینگ جیسے آپ کسی کو استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی آپ کو استعمال کر لیتا ہے، وہ سسٹینیبل چیز ہے۔ آپ کی پالیسی، کسی بھی مملکت کی پالیسی، آپ 25 کروڑ ہے، اٹامک پاور ہے، اور ایک جغرافک کا آپ کی جو لوکیشن وائز پوزیشن ہے،
تو یہ اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ دنیا ہماری طرف ہمیشہ دیکھتی رہی اور انشاءاللہ دیکھتی رہے گی. باقی آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, دیکھیں اونسٹ ٹو گاڈ امریکہ کوئی لمبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں معاشی طور پہ نہیں ہے. پھر وینزویلا والے اقدام کو دنیا نے اس سے کوئی ٹرمپ کی عزت افزائی نہیں ہوئی, اس کو سے دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی ہے, دنیا نے ناپسند کیا ہے. پھر جو یورپ آپ کو کا لگتا ہے کہ کینیڈا ٹرمپ سمیت کو, نہیں رسپانس تھا, عباسی صاحب, آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کو کوئی بدنامی سے کوئی سروکار ہے؟ وہ ایسا وہی میں دیکھا, وہ بندہ پریکٹیکل ہے. اس کو جب رسپانس دنیا کا نظر ہے, جس طرح یورپ چائنا کی طرف رخ کیا اس نے اقتصادی طور پہ, تجارتی طور پہ, ایون کینیڈا نے, پھر اسلامی ممالک جو ہمیشہ اپنی 100 مجبوریوں کی وجہ سے, پھر امریکہ کا ہر جنگ میں, چاہے لیبیا کی ہو, عراق کی ہو, پورا افغانستان کی ہو یا ایران کی ہو, اس ہمارے اسلامی ممالک نے ہمیشہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کا ساتھ دیا ہے ٹیکنیکلی بھی, اور جو اس نے مانگا ہے. لیکن اس طرح شاید اس کو وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں نظر آئی, چاہے قطر ہو, چاہے سعودیہ ہو, چاہے یو اے ای ہو, بحرین ہو. اس طرح کی سپورٹ جو پہلے اس کو ملتی رہی ہے افغانستان کی جنگ میں, لیبیا میں, عراق میں, وہ اس کو نظر نہیں آئی. اور دوسرا یورپ بھی اس کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا نظر آیا اس طرح جس طرح پہلے کھڑا تھا. تو اس کے تو سارے معاملات یہ اقتصادی معاملات, وہ وینزویلا نے اس تیل کے لیے, عراق میں وہ تیل کے لیے ہی آ رہا ہے بیسیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گراؤنڈ پہ موجود پریکٹیکل حالات تھے وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا حملہ کر سکی رہا. فاروق فیصل صاحب, یہ جو ایپسٹین فائلز آئی ہیں جس میں جزیرے کے اوپر جیفری اور اس کی ساری ٹیم اور بل گیٹس اور ٹرمپ اور اوباما اور یہ سارے لوگ وہاں پہ ایکسپوز ہوئے ہیں, جو انسانیت کے خلاف ان کے جرائم ہیں, جو درندگی کی انتہا وہاں پہ کی ہے, اور جو ٹرمپ کا ماضی تو خیر اسی طرح کا ہی ہے, لیکن اب تو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. جو مناظر, جو ویڈیوز, جو تصویریں آ رہی ہیں, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اور اس کا سربراہ, اور جو پوری دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر لے کے چل رہے ہیں, بل گیٹ سے لے کے کلنٹن تک اور اوباما تک, اور سارے لوگ جو موسٹ انفلوئنشل لوگ ہیں, جو پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں, یہ اخلاقیات سے اتنی گری ہوئی ان حرکات کے بعد آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ کسی اسلامی کنٹری میں کسی جگہ پہ کوئی چھوٹا موٹا بھی ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنے مظاہرے اور کتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور امریکہ میں کیا کیا جلسے جلوس ہو رہے ہوتے. بھائی ان سارے معاملات پہ, یہ فائل پہ میرا موقف جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. کہ دیکھیں, جو اخلاقیات کا معیار, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اخلاقیات سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں کیا مسلم ممالک میں جو ہے اخلاقیات کے جو اپنے عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے وہ معیار کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو یورپین ممالک میں, یا کہیں اور. آپ کو بل کلنٹن کا اور ان کی وہ جو سیکٹری تھا وہ واقعہ سارا یاد ہے, ان کا مواخذہ بھی ہوا. تو ہم لوگ جو ہے اس طرح کی جو لیکس آتی ہیں اس پہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے کہ دیکھیں اگر امریکہ کی قیادت کا جو ہے ان میں نام آیا تو وہاں پہ رد عمل کیا ہوتے ہیں. ہم یہ جو پاناما کی تھی, سارے ملک کے, ساری دنیا کے لوگوں کا نام آیا تھا, لیکن ہمارے یہاں رد عمل جو ہے وہ اسے ڈفرینٹ طریقے سے لیا گیا تھا. تو میں اس پہ اپنی جو ہے رائے کو ابھی ریزرو رکھوں گا کہ مجھے ان سب چیزوں پر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے مجھے ابھی اتنا 100% یقین نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہوگی, لیکن میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس پہ ابھی تک میں یقین کر سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا جو معیار ہے, اخلاقی معیار جو ہے وہ ہمارے یہاں اتنا سخت نہیں ہے جتنا یورپ میں یا امریکہ میں ہے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں کنفرم ہے اور پھر باقی سب ناراض ہو جائیں گے, اس بات پہ کہہ دیں گے متعصب ہے. اخلاقیات کے معیار پہ آئیں گے تو وہ ساری چیزیں ہر چیز ثابت ہونے کے باوجود ہمارے یہاں ہم لوگ ان کو حکمران منتخب کر لیتے ہیں. ٹھیک بات ہے, آپ کہتے ہیں اپنا اپنا معیار ہے, اپنی اہمیت ہے. چٹان صاحب, اکبر زادہ چٹان صاحب, آپ ذرا رسپانس کیجیے گا, تھوڑا وقت ہے, مختصراً ذرا بتائیے گا کہ جس طرح نعیم خالد لودھی صاحب نے بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ انڈیا نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا, انڈین پراکسیز تھیں اور پاکستانی ریاست نے اس میں بھی ان کو ناکام کیا ہے.
देखिए जी, इंडिया तो हमारा दुश्मन है और जाहिर बात है उसको हमने जंग में शिकस्त दिया और उन्होंने बहुत पहले से हम पे प्रॉक्सी वार मुसल्लत किया है और इसके हमारे साथ सबूत भी हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप अंदर से अपने आप को मजबूत करें तो बाहर से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल लेकिन सही। अगर अंदर से आप कमजोर हैं तो फिर जाहिर बात है कि बाहर से आपको लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम अपने ये जो दहशतगर्दी का जंग हमने अपने आप पे मुसल्लत किया है, तो ये हमारे साबिक नाजायज हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों की वजह से हम पे मुसल्लत हुआ है। बिल्कुल सही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज डिबेट सुनी आपने 3 मौज़ूआत पे। दोबारा इंशाल्लाह कल नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।